بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. صدق الله مولانا العظيم. سامعین کرام، آپ تمام حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہم اس وقت ایک ایسا عظیم الشان مہینے سے گزر رہے ہیں جس کے اندر سب سے بہترین عمل قربانی کرنا ہے۔ قربانی کی ابتدا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جانب سے تھا، اور ایسی بات اللہ تعالیٰ کے جانب سے حکم دیے جانے کے برابر مانی جاتی ہے۔ اسی لیے انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، آپ کو جس چیز کا حکم ہوا ہے اس پر عمل کر لیجئے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے لے کر چلے اور مینا جا کر ذبح کرنے کی نیت سے ایک چھری ساتھ لے لی۔ مینا مکہ معظمہ کے قریب ہے۔ جب مینا میں داخل ہونے لگے تو ان کے بیٹے کو شیطان بہکانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا تو شیطان کو اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماری، جس کی وجہ سے وہ زمین میں دھس گیا۔ دونوں باپ بیٹے آگے بڑھے تو زمین نے شیطان کو چھوڑ دیا۔ کچھ دور جا کر شیطان پھر بہکانے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر اسے اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماری، پھر وہ زمین میں دھس گیا۔ یہ دونوں آگے بڑھے تو پھر زمین نے اس کو چھوڑ دیا، پھر وہ آگے ورغلانے لگا تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماری، پھر وہ زمین میں دھس گیا۔ اور اس کے بعد آگے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا۔ ابھی ذبح نہ کرنے پائے تھے کہ اللہ کے جانب سے ندا آئی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین۔ اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، یقیناً ہم احسان کرنے والے کو بہترین بدلہ دیتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے ایک مینڈا بھیجا جس نے اپنے بیٹے کے جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا، جیسا کہ حق تعالی جل مجدہ کا ارشاد ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ ذبح تو کیا، مینڈا اور ثواب مل گیا بیٹے کے قربانی، کیونکہ دونوں باپ بیٹے اپنے دل و جان سے اس کام کو انجام دینے کو طے کر چکے تھے جس کا اللہ تعالیٰ کے جانب سے حکم ہوا تھا۔ باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، بیٹا ذبح ہونے کے لیے بخوشی لیٹ گیا۔ دونوں نے اپنے جانب سے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ جل شانہ کے یہاں نیت دیکھی جاتی ہے، اپنی نیت میں یہ دونوں سچے تھے، پکے تھے، جیسا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ
یہ واقعہ قربانی کی ابتدا ہے۔ حج کے موقع پر جو کنکریاں ماری جاتی ہیں آج، ان کی ابتدا بھی اسی واقعے سے ہوئی ہے۔ انہی 3 جگہوں میں کنکریاں مارتے ہیں جہاں شیطان زمین میں دھس گیا تھا۔ اب اس جگہ نشاندہی کے لیے پتھر کے مینار بنا دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانوروں کی قربانی کرنا عبادت میں شمار ہو گیا۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی قربانی مشروع کی گئی۔ ہر صاحب حیثیت پر قربانی واجب، اور اگر کسی کی اتنی حیثیت نہ ہو اور قربانی کر دے تب بھی ثواب عظیم کا مستحق ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بقرعید کے 10 تاریخ کو کوئی نیک عمل اللہ کے نزدیک قربانی کا خون کے بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے، اور قیامت کے دن قربانی کرنے والا جانور اپنے جانوروں اور بالوں اور سینگوں اور کھروں کو لے کر آئیں گے، اور یہ چیزیں ثواب عظیم ملنے کا ذریعہ بنیں گے۔ نیز فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے نزدیک شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہذا تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ ایک حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بقرعید کے دن فرمایا کہ آج کے دن کوئی شخص قربانی سے بہتر عمل نہیں کر سکتا الا یہ کہ صلہ رحمی کرے۔ نفلی قربانی کا بدل تو ہو سکتی ہے، واجب قربانی کا نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غریبوں مسکینوں کی مدد کی توفیق عطا فرمائے۔